الله 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 السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ تو کل ہم لوگوں نے جو ہے وہ اپنا جو ہے وہ لیسن نمبر 3 کیا تھا، جس کی مشق کمپلیٹ کی تھی، جس میں ہم نے وقف بھی سیکھا تھا، اس کو تجوید سے بھی پڑھا تھا، ٹھیک ہے، جوڑ و رواں سے پڑھ کے بھی دیکھا تھا۔ آج ہم اپنا نیو لیسن سٹارٹ کریں گے، لیسن نمبر 4، جس کا عنوان ہے زیر والے حروف۔ تو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو یاد رکھیے، زیر ہمیشہ حرف کے نیچے ہوتی ہے، زیر ہمیشہ حرف کے نیچے ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے ہم نے دیکھا کہ زبر ہمیشہ حرف کے اوپر ہوتی ہے، اسی طرح زیر ہمیشہ حرف کے نیچے ہوتی ہے۔ جیسے زبر کو عربی میں فتحہ کہتے ہیں، اس طرح زیر کو عربی میں کسرہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے، زیر کو عربی میں کسرہ کہتے ہیں۔ اب ہم اس کو پہلے جوڑ سے پڑھیں گے، پھر رواں سے، جوڑو رواں سے، اور پھر عربی میں پڑھ کے دیکھیں گے، ٹھیک ہے۔ تو پڑھتے ہیں۔ اس حرف کا جوڑ میں نے آپ کو بتایا جوڑ کیسے ہوتا ہے، پہلے حرف آتا ہے، پھر حرکت آتی ہے، ٹھیک ہے۔ وہاں پہ ہم جوڑ کیا کرتے تھے، زبر کی تختی میں با زبر، کیونکہ زبر اوپر ہوتی تھی ہمیشہ حرف کے ہوتی ہے، تو اس لیے ہم لوگ اس کو با زبر پڑھتے تھے۔ اب یہاں پہ زیر نیچے ہے، تو ہم اس کو جوڑ اس کا کریں گے، با زیر، تا زیر، تا زیر، جیم زیر، حا زیر، قا زیر، دال زیر، ذال زیر، را زیر، زا زیر۔ اب یہاں پہ میں نے را کو موٹا نہیں پڑھا، کیوں؟ کیونکہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ را کے اوپر زبر اور پیش آئے گی تو را موٹی پڑی جائے گی، را کے نیچے زیر آئے گی تو را باریک پڑی جائے گی، اسی لیے میں نے اس کو باریک پڑھا، ٹھیک ہے۔ زا زیر، سین زیر، شین زیر، صاد زیر، غاد زیر، قا زیر، ظا زیر، عین زیر، غین زیر، فا زیر، قاف زیر، کاف زیر، لام زیر، میم زیر، نون زیر، واو زیر، ہا زیر، حمزہ زیر، حمزہ زیر، یا زیر، ٹھیک ہے۔ ہم لوگوں نے اس کو پڑھ کے دیکھ لیا جوڑ کے ساتھ۔ تو میں نے اس میں آپ کو ایک اور بات بتائی ہے کہ جی الف کے اوپر کوئی بھی حرکت، نیچے کہیں بھی کوئی بھی حرکت آ جائے تو وہ الف نہیں رہتا بلکہ حمزہ میں تبدیل ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب جو ہے ہم لوگ اس کو رواں کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ حرکات والے حرف کو پڑھتے وقت ہمیں ہمیشہ 3 باتوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ نمبر 1، کھینچ کر نہ پڑھا جائے، نمبر 2، جھٹکا دے کر نہ پڑھا جائے، اور نمبر 3، مجہول نہ پڑھا جائے، ٹھیک ہے۔ تب ہم اس کو رواں کے ساتھ پڑھتے ہیں، باتوں کا خیال رکھتے ہوئے، ٹھیک ہے۔ بی، تی، ثی، جی، حی، خی، دی، ذی، ری، زی، سی، شی، صی، ضی، طی، ضی، عی، غی، فی، قی، کی، لی، می، نی، وی، ہی، ای، ای، ی، ٹھیک ہے۔ اس کو ہم نے رواں کے ساتھ پڑھ لیا۔ اب ہم اس کو پڑھتے ہیں جوڑو رواں کے ساتھ۔ جوڑو رواں کیسے آتا ہے؟ جوڑ اور رواں کو ملانے سے یہ جوڑو رواں بنتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس حرف کا جوڑا رواں ہے، با زیر بی، تا زیر تی، تا زیر ثی، جیم زیر جی، حا زیر حی، خا زیر خی، دال زیر دی، ذال زیر دی، را زیر ری، زا زیر زی، سین زیر سی، شین زیر شی، صاد زیر صی، غاد زیر غی، طا زیر طی، ظا زیر ضی، عین زیر عی، غین زیر غی، فا زیر فی، قاف زیر قی، کاف زیر کی، لام زیر لی، میم زیر می، نون زیر نی، واو زیر وی، ہا زیر ہی، حمزہ زیر ای، حمزہ زیر ای، یا زیر ای، ٹھیک ہے۔
اب ہم اس کو جو ہے وہ عربی میں پڑھتے ہیں. جیسے ہم نے زبر کو عربی میں پڑھا تھا، ان حروف کو پڑھا تھا، اسی طرح ہم لوگ زیر سے بھی پڑھتے ہیں، کسرہ سے بھی پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے. با کسرابی، تا کسراتی، ثا کسراثی، جیم کسراجی، حا کسراحی، خا کسراخی، دال کسرادی، ذال کسرادی، را کسراری، زا کسرازی، سین کسراسی، شین کسراشی، صاد کسراصی، غاد کسراغی، طا کسراطی، ظا کسراغی، عین کسراعی، غین کسراغی، فا کسرافی، قاف کسراقی، کاف کسراکی، لام کسرالی، میم کسرامی، نون کسرانی، واو کسراوی، ہا کسراہی، حمزہ کسرائی، حمزہ کسرائی، یا کسرائی. اس کو ہم نے جوڑ کے ساتھ بھی پڑھا، جوڑ و رواں کے ساتھ، رواں کے ساتھ، اور عربی میں بھی پڑھا. ٹھیک ہے. امید ہے کہ آج کا لیسن آپ کو اچھے سے سمجھ آئے گا. اس میں کچھ بھی نیا نہیں، صرف زیر آ گیا اور کسرہ آ گئی ہے. ٹھیک ہے. مطلب زیر حرف کے نیچے ہوتی ہے وہ چینج آیا ہے اس میں، اور کسرہ کے ساتھ ہم نے پڑھا ہے اس کو عربی میں پڑھا ہے. جیسے ہم نے اس میں فتحہ عربی کے ساتھ پڑھا تھا، اسی طرح بس یہاں پہ ہم نے یہ چینج کیا کہ اس کو ہم نے کسرہ کے ساتھ پڑھا ہے. ٹھیک ہے. اور باقی وہی قانون ہے، میں نے آپ کو بتایا کہ را کے نیچے زیر آئے گی تو را باریک پڑی جائے گی، را کے اوپر زبر اور را کے اوپر پیش آ جائے تو را ہمیشہ موٹی پڑی جاتی ہے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ میں نے الف سے متعلق آپ کو بتایا کہ الف کے اوپر کوئی بھی حرکت آ جائے تو وہ الف نہیں رہتا بلکہ حمزہ میں تبدیل ہو جاتا ہے. تو امید ہے کہ آج کا لیکچر آپ کو بہت اچھے سے سمجھ آیا ہوگا. اللہ پاک ہم سب کو قرآن کو تجوید کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. اپنا بہت سارا خیال رکھیے، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے. اجازت دیجیے. اللہ حافظ. یہ آنکھیں خشک ہیں یا رب، انہیں رونا نہیں آتا، سلگتے داغ ہیں دل میں جنہیں دھونا نہیں آتا.